بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دسمبر 1890 کا واقعہ ہے۔ میرے والدین کو اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ نو بیاہتا جوڑے کو مکان کے حصول میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے دو اور نو بیاہتا جوڑوں کے تعاون سے ایک مکان کرائے پر لیا، جس میں ہر جوڑے کے لیے صرف ایک کمرہ تھا۔ کئی ہفتوں تک تگ و دو کے بعد اسی علاقے کے نواح میں ایک ایسا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جس میں 7 کمرے تھے اور کرایہ بھی بہت کم تھا۔ مکان ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور عقب میں خوش رنگ درختوں کے جھنڈ تھے۔ 3 منزلہ مکان سورج کی روشنی میں دور سے چمکتا دکھائی دیتا۔ تینوں جوڑے خوشی سے مکان میں منتقل ہوئے۔ پہلی منزل میں سامان رکھا۔ حمزہ اور شازیہ نے سامنے کے رخ والی خوابگاہ پسند کی۔ انور اور رابعہ نے دوسری منزل پر ایک وسیع و عریض کمرے کو خوابگاہ بنایا اور میرے والدین کے حصے میں وسیع ہال کے سرے کا کمرہ آیا۔ مکان چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے تیسری منزل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ گرمی سے بچاؤ بھی رہے اور سامان بھی زیادہ بکھرنے نہ پائے۔ سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں زیادہ وقت نہ لگا کیونکہ مکان پہلے ہی سے خوب سجا ہوا تھا۔ گھر کی تزئین و آرائش، شاندار باغیچہ، سنگ مرمر کے چبوترے مالکوں کے شاہانہ مزاج کی شہادت دے رہے تھے۔ نوجوان جوڑے حیران تھے کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان چھوڑنا کیسے گوارا کر لیا۔ امی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا جنون تھا اور اس مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی انگیٹھی تھی۔ یہ کمرہ گول تھا، چھت گنبد دار، جس کے وسط میں خوبصورت زنجیروں کے ساتھ مورتیاں لٹک رہی تھیں۔ خوبصورت بالکونی نے مکان کا حسن دوبالا کر دیا تھا۔ انہیں اس مکان میں آئے چند دن گزرے تھے۔ شازیہ، رابعہ اور امی سیڑھیوں کے دروازے پر رنگ کر رہی تھی کہ انہوں نے بل کھاتی ہوئی آہنی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی۔ وہ تینوں یک لخت مڑیں۔ پوری سیڑھیاں ان کے سامنے تھیں، تاہم پیروں کی چاپ کے باوجود سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات جب انہوں نے اس کا ذکر مردوں سے کیا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کئی روز بعد رات کو جب گھر کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، رابعہ کے خوفناک چیخ نے انہیں جگا دیا۔ وہ پکار رہی تھی، کوئی میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بچاؤ، میں اٹھ نہیں سکتی۔ سب اس کی خوابگاہ میں جا گھسے۔ وہ کسی نادیدہ طاقت سے الجھی ہوئی تھی اور وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی جیسے ہوا سے لڑ رہی ہو۔ اس کے خاوند کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ وہ رابعہ کو بستر سے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ نادیدہ طاقت نے زور سے دھکے سے رابعہ کو فرش پر گرا دیا۔ اس کے ٹخنے پر موچ آ گئی اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ انور اور رابعہ تو اسی دن مکان چھوڑ دینا چاہتے تھے، مگر انہیں دوسروں کے اصرار پر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ رابعہ کے علاج کے لیے جس ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ اس علاقے کا پرانا باشندہ تھا اور مکان کے مالکوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اس سے رات کے واقعے کا ذکر کیا گیا تو وہ بڑبڑایا، عجیب بات ہے، یہ مکان۔ پھر ایک دم خاموش ہو گیا اور اصرار کے باوجود مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ چند دن بعد پھر سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی چاپ سنائی دی، جو سیڑھیوں کے سرے پر چند منٹوں کے لیے رک گئی، اور جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی بالٹی میں گرنے لگا۔ میرے ابا سیڑھیوں کی طرف لپکے اور غسل خانے میں جا پہنچے۔ وہاں کوئی نہ تھا، لیکن پانی پوری تیزی سے گر رہا تھا۔ ابا نے اسے بند کر دیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ ابا اس کے تعاقب میں دوڑے۔ سیڑھیوں کے اوپر جا کر آواز کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ غسل خانے کی طرف بڑھی۔ پھر ان کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی،
लेकिन दरवाजे में कतन कोई जुम्बिश न हुई थी। बाल्टी और नहाने के टब में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हालांकि पानी बिल्कुल बंद था। शाम को जब घर के लोग खाने की मेज़ पर जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। वो सामने हॉल की तरफ दौड़े। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई बाहर निकल गया, हालांकि अनवर ने उस दरवाजे में ताला लगा रखा था। अनवर को शक हुआ कि कोई ऊपर है। वो इत्मीनान करने के लिए सीढ़ियाँ चलने लगा कि अचानक भारी कदमों की चाप सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। वो गैर महसूस तौर पर अनवर के पास से गुजर गया और ठंडे सांस की हवा अनवर से टकराई। उसके बाद सारी सीढ़ियों पर ऐसी बदबू फैल गई जिससे मतली आने लगती थी। ये सरांड कई रोज़ तक फैली रही। वो इन वाक़यात के बाद मकान छोड़ देते, लेकिन किराया बहुत कम था और अब तक इस ख्याल से रुके हुए थे कि ये सब वहम है। लेकिन इस रोज़ उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर दोबारा कोई वाक़या रोनुमा हुआ तो वो मकान छोड़ देंगे। एक रात जब वो गहरी नींद सो रहे थे, छकड़े की खड़खड़ाहट से जाग उठे। घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और छकड़े के पहियों की खड़खड़ाहट से मिलकर अजीब इर्तिआश आमेज़ शोर पैदा हो रहा था। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता मकान के अकब में जाकर ख़त्म हो गया। फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं जो बतदरीज बुलंद होती गईं, लेकिन कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया। एक नया शोर पैदा हुआ और भारी शहतीर छकड़े से उतारे जाने लगे। जो ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, छकड़ा जैसे चल पड़ा और फिर रफ्ता रफ्ता इसकी खड़खड़ाहट फ़िज़ा में तहलील हो गई। उसके बाद हफ्ते में 2 बार ऐसा होने लगा और ये मामूल बन गया। कई हफ्ते बाद अचानक एक नई उफ्ताद पेश आई। मकान के अकब में एक पुरानी और जंग आलूद पवन चक्की अरसे से ख़राब पड़ी थी। एक रोज़ तलुए सहर से पहले पवन चक्की की चोटी पर शोर पैदा हुआ। फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। देखने वाले को कुछ नज़र न आया, लेकिन कोई चीज़ थी जो पवन चक्की के पत्थरों से रगड़ खाती हुई धड़ाम की आवाज़ से नीचे गिरी थी। अब्बा ने जब इस वाक़ये का जिक्र शहर में किया तो उन्हें बताया गया कि कई साल पहले एक मज़दूर पवन चक्की से गिरकर मर गया था। उस वक़्त तेज़ झक्कड़ चल रहा था। वक़्त गुज़रता गया। वो मकान में होने वाले शोर व शकब के आदी होते गए। एक सुबह उन्हें एक नए हादसे से दो चार होना पड़ा। हमज़ा तहखाने से मेवे का मर्तबान लेने गया। उसने एक छोटे बॉक्स पर खड़े होकर ऊंचे ताक से मर्तबान लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक ज़मीन हरकत करती महसूस हुई। उसने इसे मामूली ज़लज़ला करार दिया और मुस्तैद हो गया, मगर ज़लज़ले में शिद्दत पैदा होती गई और वो एक धचके से सर के बल गिर पड़ा। झटका रुका तो तारीक कमरे के एक कोने से गहरी आह सुनाई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हमज़ा मर्तबान उठाकर वापस हुआ। वो दरवाज़े के करीब पहुंचा ही था कि आवाज़ और शोर दोबारा सुनाई दिया, जो गुस्से और इज़्तिराब से बुलंद होता जा रहा था। दरवाज़ा बंद होने के साथ शोर भी रुक गया। मेरे अब्बा और हमज़ा ने इसे अनवर के आसाबी तशन्नुज का करिश्मा करार दिया। वो दोनों तहखाने में उतर गए और शोर दोबारा बुलंद होने लगा। उन्हें अनवर की ज़बान पर यकीन था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शोर उनका ताक़ुब करता रहा और इस वक्त थमा जब बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अम्मी ने मज़ाकन कहा, तहखाने में एक अजीबुल खलकत मखलूक है जिसका आधा धड़ इंसान का और आधा बैल का है, मगर इस पर कोई ना हंसा बल्कि सब संजीदा हो गए। अनवर ने बाज़ार से मजबूत चटखनी लाकर तहखाने का दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद कर दिया। एक दिन बाद दोपहर अम्मी राबिया और शाजिया तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ीं। इनके सामने कुछ फासले पर आग का अलाव रोशन था। तीसरी मंजिल की बरसाती एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। वो दरवाजे खुले छोड़कर ऊपर छत पर चली गईं। चंद लम्हे बाद अलाव सर्द पड़ गया और दरवाज़ा झटके के साथ बंद हो गया, जिसे वो अपनी कोशिश के बावजूद न खोल सकीं। कई घंटे बाद जब रात के साए गहरे होने लगे और इनके खावंद घर लौटे तो उन्होंने अपनी बीवियों को बाहर निकाला। देखभाल से मालूम हुआ कि दरवाज़ा किसी ने बंद किया था। चटखनी लगी थी और इसे मज़ीद एहतियात के लिए दबाया गया था। कुछ रोज़ बाद अम्मी के दादा दादी मिलने के लिए आए। दादी अम्मा ठिगने ख़द की खातून थी, लेकिन बला का मजबूत इरादा रखती थीं।
ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے عامل تھے، مگر دادا ان چیزوں کو روحانی قرار دیتے تھے۔ خوشحالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مدد چاہتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتیں اور اپنی توجہ آسمان پر مرتکز کر دیتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑھکنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتیں۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھیں اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر براجمان تھیں۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک کر دینے کا وعدہ نہ کر لیا، لیکن اس گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کے خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لڑک رہی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبعی نہیں تھی، اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبعی موت جانا۔ دادا ابا ایک دم چونکے، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے، شازیہ اور رابعہ بھی گھر پر نہ تھیں۔ دادی نے وعدہ کر لیا اور بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہنا پڑے گا، تب وہ کچھ بتانے کے قابل ہو سکیں گی۔ وہ اندر چلی گئیں اور امی ہال کے باہر بیٹھ گئیں۔ ابتدا میں کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت رہا، پھر ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے گندم کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ یہ شور بتدریج اونچا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ امی نے گھبرا کر ہال کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں خوفناک شور بدستور جاری تھا۔ ہوا اتنی سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہوئے جاتے تھے۔ دادی سکتے کے عالم میں ایک کرسی پر بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ امی گھبرا کر آگے بڑھیں اور ان کی ہتھیلیاں رگڑنے لگیں کہ اچانک ابا اور دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے اور انہیں اوپر خواب گاہ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب دادی کو ہوش آیا تو امی ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں اور دادا وہاں نہ تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، تمہیں کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ بتانے پر رضامند ہو گئے تھے کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ کس شرط پر مکان چھوڑیں گے۔ اچانک تم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اس مکان میں ایک زبردست المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ سنہری بالوں والی عورت کو مارا گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی اور بے رحم مخلوق ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتی، مگر آج میں بھی خوفزدہ ہوں۔ امی نے محسوس کیا کہ دادی اماں کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد ہے اور ان کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے۔ دادی اس سے پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح دادی نے جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ رات بھر کوئی انہیں تنگ کرتا رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی تھیں۔ وہ ہال کمرے کی تصویر کو آخری نظر دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئیں۔ امی اس وقت باورچی خانے میں تھی کہ اچانک دادی اماں کی چیخ سنائی دی۔ گھر پر صرف امی اور دادا ابا موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی کا چھوٹا سا جسم فرش پر پڑا تھا۔ وہ کسی نادیدہ دشمن سے لڑ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا رہی ہیں کہ اچانک وہ فرش سے اٹھیں اور لڑکھڑا کر کاؤچ پر گر گئیں۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا، دم گھٹنے لگا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انجانی انگلیاں ان کا گلا دبا دیں، دادا ابا نے زوردار آواز میں سورہ ناس کی تلاوت شروع کی اور آہستہ قدم سے دادی کی طرف بڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے دادی کو ہاتھ لگایا تو کسی چیز نے پوری طاقت سے دادی اماں کو زمین پر دے مارا۔ دادا تیزی سے بیوی کو بازوؤں پر اٹھا کر باہر بھاگے۔ اب ہم کبھی اس منحوس گھر میں نہ آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک حادثہ پیش آئے تم اس مکان کو چھوڑ دو۔ امی جب دادی اماں کو الوداعی بوسہ دینے کے لیے جھکیں تو انہوں نے سرگوشی کی،
میں اس سنہری بالوں والی خاتون سے مصروف گفتگو تھی کہ میں نے اس کے پیچھے ایک خوفناک مخلوق کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ قامت میں آدمی کے برابر ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے نارنجی رنگ کے بال سخت کھردرے اور کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ اندر کی طرف مڑے ہوئے۔ مخلوق خاتون کے گیٹ چکر کاٹتے ہوئے آئی اور میرے قریب کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میری گردن دیکھو جہاں اس نے اپنے ناخون میرے گوشت میں گاڑ دیے۔ یہ زخم بہت گہرا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو گی، کیونکہ یہ مکان بہت جلد نظر آتش ہو جائے گا اور بنیادوں کے سوا اور کوئی چیز نہ بچے گی۔ دادی اماں کی گردن کا زخم زندگی بھر باقی رہا اور مخلوق سے مقابلے کے بعد ان کی آواز اس قدر بیٹھ گئی تھی کہ وہ سرگوشی میں بات کرتی تھی۔ اس پر اسرار مکان کی یہ داستان ایک رات اپنی انتہا تک پہنچ کر ختم ہو گئی۔ رابعہ اور انور اپنے کمرے میں تھے۔ رابعہ نے حسب معمول اپنے بال صاف کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ چند لمحے بعد ایک چونکا دینے والی چیخ کے ساتھ اس نے اپنے بستر کو نوچنا شروع کر دیا۔ حمزہ اور ابا ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ انور اپنے جوتوں سے بری طرح بستر پیٹ رہا تھا۔ ابا نے رابعہ کے پاؤں پر پڑے ہوئے بستر کے کمبل کو پلٹ دیا۔ ایک بہت بڑی چمگادڑ رابعہ کے پاؤں سے چپکی ہوئی تھی۔ ابا نے اسے چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آخر حمزہ کے جوتے کی ایک زبردست ٹھوکر کے ساتھ چمگادڑ فرش پر آ گری۔ فرش پر گرتے ہی وہ اڑی اور کمرے کے ایک شیشے کو توڑتی ہوئی باہر تاریکی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا۔ وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ مکان اسی طرح آراستہ تھا۔ ابا نے صرف گلاب کے چند گملے اور ایک کتاب وہاں سے اٹھائی اور آج یہی دو چیزیں اس مکان کی یادگار ہیں، کیونکہ ان کے چھوڑنے کے چند دن بعد مکان کو اچانک آگ لگ گئی اور بنیادوں کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دادی اماں کی موت کے بعد کئی سال تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ قریب سب یہ واقعہ بھول گئے اور ہم اس پر اسرار مکان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک دن امجد چچا اچانک سیڑھیوں سے لڑک گئے۔ ان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور وہ کانپ رہے تھے۔ اسٹور میں کوئی چیز ہے۔ اس کے بال نارنجی اور کھڑے ہیں۔ اس نے مجھے دروازے سے تانک کر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ اس پر یقین کرو یا نہ کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے حواس بجا ہوئے تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ نہایت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اس مکان کی کہانی سنائی اور دادی اماں کی موت کا واقعہ بھی۔ اس کے بعد وہ اکثر گھر میں کسی پر اسرار شے کی موجودگی کی شکایت کرتے، مگر ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ آخر ایک دن چچا امجد اپنی چارپائی پر مردہ پائے گئے۔ 1895 میں میرے والدین دوسرے مکان میں آ گئے تھے جہاں چچا امجد کی موت واقعہ ہوئی تھی۔ یہ مکان دادی اماں نے بنوایا تھا۔ میرا بیٹا کاشف ان کے ساتھ تھا۔ امی نے اپنے لیے دوسری منزل کی 3 کمروں میں سے درمیانہ کمرہ منتخب کیا اور ابا نے اس کے ساتھ کا کمرہ لے لیا۔ کاشف امی کے ساتھ تھا۔ یہاں ان کی پہلی رات تھی۔ امی 3 بجے تک نہایت پرسکون نیند سوئی رہیں کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے انہیں جگا دیا۔ کمرے میں کوئی چل پھر رہا تھا۔ سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ انہوں نے آواز دی۔ خیال تھا کہ ابا اپنی کم خوابی کی شکایت کی وجہ سے سو نہیں سکے۔ سایہ تیزی سے بستر کی طرف پلٹا اور قریب پہنچ کر انہیں گھورنے لگا۔ ماں کا کہنا ہے کہ چہرہ قطعاً غیر انسانی تھا۔ اس نے اپنا بدحیت ہاتھ کاشف کی طرف بڑھایا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ امی نے خوف زدہ ہو کر بستر سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے انہیں واپس دھکیل دیا۔ امی نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر دوڑائی۔ گہرے زرد اور خوفناک دانت آگے کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں گومڑوں میں چھپی تھیں۔ کاشف کو گھورتے ہوئے اس نے دوبارہ بستر تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن امی اس کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ امی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ کاشف کی طرف لپکا جو اب جاگ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کاشف تک پہنچے امی جھپٹیں اور اس کے بالوں کو نوچ لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اندر کو مڑے ہوئے ہیں۔ وہ کاشف تک پہنچ رہے تھے۔ کاشف اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور چیخنے لگا۔ امی نے فوراً کاشف کو اپنی باہوں میں کر لیا اور زور زور سے وہ ابا کو آوازیں دے رہی تھیں۔ اچانک امی کے سر پر ایک زبردست چوٹ پڑی۔
وہ لڑکھڑا گئیں اور پراسرار مخلوق دوبارہ کاشف کی طرف پلٹی۔ امی نے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے آ گئیں۔ کاشف تک پہنچنے کے جنون میں اس نے بستر کو اپنی طرف کھینچا، لیکن امی اور کاشف دروازے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی امی اور کاشف دروازے پر پہنچے تو کسی نے زور سے دروازے کو اندر کی طرف کھول دیا تھا۔ ابا ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل لیے کھڑے تھے اور زوردار آواز سے سورہ ناس کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ عجیب الخلقت مخلوق ابا کی تلاوت سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھیانک آواز میں چڑبڑانے لگی کہ ابا نے فوراً اس پر بوتل میں موجود پانی پھینکا تو وہ دھواں میں تحلیل ہو گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ ابا نے کاشف کو بتایا کہ تمہارے پردادا نے دادی کی جان اس مخلوق سے سورہ ناس کی طاقت سے بچائی تھی، تبھی ان کی زندگی میں یہ ان کے ڈر سے کبھی واپس نہ پلٹی تھی۔ اب ان کی وفات کے بعد اس کو یہ پتہ نہ تھا کہ انہوں نے سب مجھے بتا دیا تھا۔ اس بوتل میں چاروں کل کا دم والا پانی تھا۔ اب میری زندگی میں دوبارہ یہ واپس نہ آئے گی، مگر میرے مرنے کے بعد تم یہ صورتیں پڑھتے رہنا، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہی سب طاقت ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔